قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی اور یہ چیزیں بقرہ عید یعنی کہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک دیکھی جائیں گی۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 5 چیزیں آتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی یا مال تجارت ہو، وہ مال کہ جسے بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کپڑا خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، یا دکان کے اندر جو سامان پڑا ہے وہ بیچنے کی نیت سے پڑا ہے تو وہ مال تجارت ہوگا۔ نقد رقم یا پھر ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں وہ چیزیں آتی ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی۔ چاہے آپ نے کوئی پراپرٹی لے کر رکھی ہے اور پورے سال نہ آپ اسے استعمال کر رہے ہیں نہ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد سامان میں آئے گی، اور اس کے علاوہ گھر میں موجود وہ چیزیں جو استعمال میں نہیں لائی جاتی۔ اگر کسی کے پاس ان 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے، یا ان 5 چیزوں میں سے 4 چیزوں کا مجموعہ یا 2 چیزوں کا مجموعہ یا 1 کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کسی شخص پر قرضہ ہے تو ان 5 میں سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، اور پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت بنے تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اور نصاب کی باقی 4 چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ نہ چاندی ہے، نہ سامان تجارت ہے، نہ نقد رقم ہے اور نہ ہی زائد سامان، تو سونا 7.5 تولہ ہوگا تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اگر سونے کو اکیلا کیا جائے تو 7.5 تولہ، اور اگر سونے کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہوں یعنی کہ چاندی، سامان تجارت، نقد رقم وغیرہ ہو تو سونے کی قیمت دیکھی جائے گی اور اس کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو قربانی واجب ہوگی۔